ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ نساء کی 32ویں آیت کا بقیہ حصہ، اس کے بقیہ مطالب اور پیغامات ملاحظہ فرمائیں. جس جگہ انسان کا اختیار نہیں ہے اس میں اللہ کی عنایت پر بھروسہ کرنا ہے، لیکن اختیاری حالات میں، اختیاری چیزوں میں کوشش اور محنت کرنا، سستی اور کاہلی سے کام نہ لینا، دور رہنا، بغیر کسی حسد جلن کے خوشگوار ماحول میں بہترین رقابت کرنا ہے، ایسا کہ خود مستقل اپنی طاقت بنا لے کہ کوئی دوسرا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے، کوئی ظلم و زبردستی نہ کر سکے. لہٰذا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس میں امتیازات اور فرق کو ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہیے، ترقی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے کہ جس سے معاشرے کو مل کر طاقتور بنایا جا سکے، ترقی دیا جا سکے، پورے سماج اور پورے معاشرے کو بلندیوں پر پہنچایا جا سکے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اگر اس میں سب انسان برابر ہو جائیں گے، ایسی چیزوں میں سب ایک جیسے ہو جائیں، برابر ہو جائیں، تو پھر انسانی صفتیں اور کمالات کھل کر سامنے نہیں آ سکیں گی، سامنے نہیں آئیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. پھر مثلا سخاوت، شجاعت، ایثار و فداکاری اور اس کی جیسی صفتیں، یہ سب سامنے نہیں آئیں گے اور انسان فراز و نشیب کے درمیان اپنے جوہر کو نہیں دکھا پائے گا. لہذا جس کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، وہ محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے اور دوسروں سے اپنی ضرورتوں کے مطابق رشتے کو جوڑتا ہے اور ترقی سے خود کو اور معاشرے کو ہمکنار کرتا ہے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، کسی دوسرے کی بیوی کو دیکھنا، کسی دوسرے کے بچوں کو دیکھنا، ان پر نظریں رکھنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل بہتر نہیں ہے. البتہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر ہم کو پتہ چل گیا کسی کی بہترین بیوی ہے، بہترین زوجہ ہے، بہترین بچے ہیں، تو اس پہ توجہ نہ کریں، بری نگاہیں نہ دیکھیں، بلکہ اپنے پروردگار سے، اپنے خدا سے ان کے جیسا مانگیں، ان کے جیسی بیوی مانگ لیں، ان کے جیسے بچے مانگ لیں، اس سے بہتر طلب کر لیں. خداوند عالم سب دینے والا ہے، یقیناً اللہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. جس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اصحاب نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ سرکار رسالت مآب سے یہ پوچھا جائے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ میں اس فضل سے مراد کیا ہے، کہ اللہ سے اس کے فضل کے بارے میں سوال کرو کیا ہے. سب نے فیصلہ کر کے مولا کائنات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ یا علی آپ سوال کیجئے سرکار رسالت مآب سے. تو جس وقت مولا کائنات نے اپنا سوال اصحاب کی نمائندگی میں سامنے رکھا کہ اس فضل سے کیا مراد ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا اللہ نے اپنے تمام بندوں کے لیے حلال طریقے سے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، تمام بندوں کو حلال طریقے سے، حلال راستے سے رزق دے دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اور تمام بندوں کو یہ بھی بتا دیا کہ حرام کیا ہے، حرام کیا ہے سب بتا دیا ہے. اب جو بھی
حرام طریقے سے کچھ بھی حاصل کرے گا اس نے اتنی مقدار میں اپنے لیے حلال طریقے کو، حلال راستے کو، حلال رزق کو بند کر لیا ہے۔ جتنا حرام کی طرف بڑھو گے اتنا حلال سے خود کو محروم کر لینا ہے۔ اور یہ جان لو کہ حرام پر سوال بھی ہوگا اور اس کا حساب بھی لیا جائے گا، محاسبہ ہوگا۔ جو پیغامات ہیں، چند پیغامات ہیں اس آیت میں۔ سورہ نساء کی 32ویں آیت کا پہلا پیغام یہی ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہیں، حسد اور جلن میں دوسروں کی برتری سے، دوسروں سے برتری کی آرزو نہ رکھیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا، آرزو نہ رکھیں۔ دوسرا پیغام، اسلام میں اخلاقی اور اقتصادی مسائل آپس میں سب جڑے ہوئے ہیں۔ لا تاکلوا بالباطل، لا تتمنوا، سب جڑا ہوا ہے۔ تیسرا پیغام، پارٹی بازی کرنا، خود کو یا کسی کو دوسروں سے برتر جاننا، بڑھانا، تبعیض، فرق قائل ہونا، یہ سب اللہ کی جانب سے ملنے والی فضیلت و برتری سے بالکل الگ ہے، بالکل جدا ہے۔ کیوں؟ فضل اللہ بہی بعضکم علی بعض، جب خدا خود فضیلت دے رہا ہے تو انسان اس طریقے سے ہرگز نہیں۔ چوتھا پیغام، خلقت، تخلیق یعنی پیدائش کے اعتبار سے، طبیعت یعنی نیچر کے اعتبار سے مرد کا عورت سے الگ ہونا، یعنی مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ہونا، یہ اللہ کی تخلیق اور خلقت کا بہترین نمونہ ہے۔ فضل اللہ للرجال للنساء۔ پانچواں پیغام، مرد عورت جو بھی خود حاصل کرتے ہیں اس کے خود تنہا مالک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو عورت حاصل کرتی ہے، جو بھی حاصل کرے وہ اس کی مالک نہیں ہے، نہیں، جو عورت حاصل کر رہی ہے اس کی مالک ہے، جو مرد حاصل کر رہا ہے اس کا مالک ہے۔ خود اللہ نے کہا للرجال نصیب وللنساء نصیب۔ چھٹا پیغام، بجائے دوسروں کی نعمتوں کی تمنا اور آرزو کرنے کے، خود حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، قدم بڑھائیں، مالک بنیں۔ نصیب مما اکتسبوا، خود حاصل کریں۔ ساتواں پیغام، انسان اپنے کمائے ہوئے سب کچھ کا مالک ہے۔ مما اکتسبوا، جو کچھ وہ کمائے وہ اس کا مالک ہے۔ اور کچھ ایسا ہے انسان کا کمایا ہوا کہ جس میں قوم کے ناداروں اور حکومت کا حصہ ہے، وہ بھی حصہ ہمارے کمائے ہوئے میں ہے۔ آٹھواں پیغام، محنت اور کوشش یعنی کام بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اکتسبو بھی ہے اور واسألوا اللہ بھی ہے، کماؤ بھی اور اللہ سے دعا بھی کرو۔ نواں پیغام، بجائے دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کے، اللہ کے فضل و عطا، اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمتوں پر توجہ رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَتَمَنَّهُ، وَلَا تَتَمَنَّوْا، بلکہ کیا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ 10واں پیغام، اپنے اندر کی خصلت کو صحیح طریقے سے راستہ کریں، صحیح راستے پر لگائیں، صحیح طریقے سے سنواریں۔ انسان کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر آرزو اور تمنا پائی جاتی ہے، تو اس آرزو کو اللہ سے مانگنے کے لیے، اس سے نعمت طلب کرنے میں ہی استعمال کریں، نہ کہ اس آرزو کو دوسرے کی نعمتوں کو چھن جانے کے لیے استعمال کریں، دلوں میں خواہشیں اور آرزو پیدا کریں کہ فلاں کی نعمت چھن جائے، فلاں سے نہیں، اس کے لیے آرزو خواہش نہیں، بلکہ آرزو اور خواہش جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سے مانگنے میں خرچ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا، پھر کیا کہا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ 11واں پیغام، اللہ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے اور کسی سے یہ نعمت لے لیا ہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کے علم میں ہے
بکل شیء علیما، خدا سب کچھ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ دوسروں کی نعمتوں میں لالچ نہیں کرتا ہے، طمع سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان کی جزا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا ان پیغامات پر، ان قرآنی پیغامات پر ہمیں عمل کرنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔